مل کے اپنی زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 7 صفر المظفر ہے۔ آج باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا روز ہے۔ تمام محبین اہل بیت کو آج کے دن کی مبارکباد دے دیتا ہوں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور جو پیچھے انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، ائمہ معصومین ہیں، سب کو آج کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص امام مہدی آخر الزمان۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ فی شأنہم سیما وقیت اللہ فی العالمین روحی والارواح العالمین لہ الفداء مولانا حجت ابن حسن عسکری رحمت اللہ علی احبابہم وشیعاتہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد، ممن کلام اللہ عز وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين للناس والله يحب المحسنين۔ مل کے اپنی زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، فرزند ارجمند ہیں۔ 7 صفر المظفر 126 ہجری آقا کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ مقام ابا میں آقا کی ولادت با سعادت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں مقام ابا کہاں؟ مقام ابا وہ جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ سفر حج سے واپسی پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا کاروان جب مقام ابا پر پہنچا تو اس مقام پر سرکار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہو گئی۔ اب اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ آل رسول کا گھرانہ فریضہ حج کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔
والدہ جناب حمیدہ خاتون ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام صلوات بھیجیے امام کی عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے جب جناب صادق علیہ السلام کے لیے جناب حمیدہ خاتون کی خواہشکاری کی رشتہ مانگا اور نام پوچھا تو بتایا گیا کہ نام حمیدہ، پانچویں امام نے یہ نام سن کر فرمایا یہ بی بی دنیا حمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہے، اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سونے کی خالص دلی کی ابتدا ناز سے بھی نجامسوں سے اللہ نے اس بیوی کو پاک و پاکیزہ بنایا، اور ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت جمائے ہیں والذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ قرآن مجید کی اس پاک سورۃ آل عمران کی 134 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بابت بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ جس میں خداوند عالم نے اپنے مومن بندے کی نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں، یعنی اللہ نے کن خوش قسمت لوگوں کو مومن پکارا ہے، مومن بلا کر پکارا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا باپ اپنے بیٹے کو مومن کر کے بلانا، ایک ہوتا ہے بھائی کا اپنے بھائی کو مومن کہہ کر بلانا، ایک ہوتا ہے دوست کا اپنے دوست کو مومن کہہ کر بلانا۔ ہر مقام پر عظیم ہے، ہر مقام اپنے پر عظیم ہے، لیکن کتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ مومن کر کے بلائے۔ صلوات بھیجیے خاندان زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنا خوش قسمت لوگ ہیں جس کو اللہ مومن کہہ کے بلائے۔ خالق کریم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مومن کی نشانیاں بتائی ہیں، مومن کی نشانیاں بتائی ہیں۔ سورۃ انفال میں بھی مومن کی نشانیاں بتائی ہیں، سورۃ المؤمنون میں بھی مومن کی نشانیاں بتائی ہیں۔ میں اللہ کے نزدیک مومن وہ ہے جس کے سامنے میں اللہ کا ذکر ہو، سن کے میرے مومن بندے کا دل ڈر جائے۔ جس وقت میرے سامنے میرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو، اس کا ذکر سن کر اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ذات پر بھروسہ کرنے والا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا یہ میرا بہترین بندہ۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت میں آیت نمبر 184 میں بھی فرماتا ہے میں اللہ کے نزدیک وہ میرا بہترین مومن بندہ ہے جو اپنے مال میری راہ پر خرچ کرے۔ مال دینے والا وہ اللہ، اور اس مقام پر کہتا ہے کون ہے جو میرے دیے ہوئے مال کو میری راہ میں خرچ کرے، چھپا کے بھی خرچ کرے، ظاہراً بھی خرچ کرے۔ دوسری نشانی ہے میرا مومن بندہ وہ ہے جو غصے کو پی جائے، غصے کو سنبھال لے، کنٹرول کرے، غصے کو سنبھال لے۔ میرے نزدیک مومن کی نشانی یہ ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرا حبیب میری طرف سے اعلان کر میں احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے خاندان زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد
احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اگر اس آیت کے پس منظر میں دیکھا جائے تو آیت ساری کی ساری آیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں، یہ رب کریم نے قرآن مجید میں کتنے واضح طور پر فرمایا یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایک ایسا گروہ ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں عن المنکر کرتا ہے۔ یہ بھی تمام ائمہ کی شان میں ہے آیت۔ مل کے اپنی زبانوں کو معطل کریں بآواز بلند سراوت۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو غصے کو نگل جائے، پی جائے۔ اس عظیم ہستی کی آج سات سفر مظفر کے حوالے سے ساتھ ذکر ہونا سنتے ہیں۔ کتنے عظیم تھے امام موسیٰ کاظم، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا۔ غصہ وہ ہوتا ہے جو سٹارٹنگ سے جو تھی، جیسے میں نے کسی کو تھپڑ مارا اور غصہ اس وقت شروع ہوا ہے جب اپنے پورے جسم میں چھا جائے، اس کو کہتے ہیں غیظ، والکاظمین الغیظ۔ غصے کو پی جاتے تھے، نگل جاتے تھے، کنٹرول کرتے تھے۔ والعافین عن الناس، بغض نہیں رکھتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والا کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ نیکی کر دی۔ بابا اور انصرات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کتنی عظمت کے مالک ہیں امام موسیٰ کاظم، جس کا لقب ہے کاظم، یعنی غصے کو پی جانے والا۔ اللہ نے ائمہ کو ناموں کے ساتھ ساتھ بہترین قسم کے القاب بھی عطا کیے ہیں۔ صلوات بھیجیے خاندان زہرا پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہترین قسم کے القاب بھی عطا کیے ہیں۔ یہ سارے نام اور القاب خود اللہ نے توریت میں لکھے تھے، یہودیوں کو بھی بتائے ہیں۔ میرے آخری نبی کا نام کیا ہوگا، اس کے بعد 12 نشینوں کا نام کیا ہوگا، 12 جانشینوں کا نام کیا ہوگا۔ یہودی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، بس خبر ختم کرو اور میں آپ کی ایگزام تمام کروں گا، جلسہ ہے۔ یا رسول اللہ، میں کتاب توریت میں سے کچھ نشانیاں پڑھ آیا ہوں آپ کی اور آپ کی اولاد کی، آپ ان کے نام مجھے تعلیم کرو کہ تو میں مسلمان بھی ہوں گا، میرا قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں صرف نام بتاؤں یا وہ القاب بھی بتاؤں جو اللہ نے خود دیے ہیں، اللہ نے خود عطا کیے ہیں۔ اور اسی چیز کا جواب مامون کے دربار میں امام علی بن موسیٰ رضا، امام علی رضا علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا جب یہودی عالم مامون سے مناظرہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے واسطے ان کی زبان عربی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی۔ میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں اے مذہب یہودی کے عالم، زبان نہ جاننے کی نسبت اپنی طرف دے، میری طرف نہ دے۔ تو جس زبان میں میرے ساتھ گفتگو کر، میں رضا اسی زبان میں تجھے جواب دوں گا۔ مناظرہ ہو گیا، مناظرہ شروع ہو گیا۔ مولا نے پوچھا تو تورات کی دیکھ کو پڑھ سکتا ہے یا زبانی پڑھ سکتا ہے؟ مولا نے، یہ کون سے مولا تھے؟ مولا امام علی بن موسیٰ رضا، علی رضا۔ مولا نے اور سوال کیا تم تورات کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تورات کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مولا نے فرمایا تورات کو پڑھنے کے 6 طریقے ہیں۔ تورات کو
کرنے کے 6 طریقے ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں. اپنے کتاب کا فلسفہ کھول, فلاں منزل نکالو. مولا نے پوری منزل زبانی پڑھ لی اور پھر پوچھا تجھے اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کی قسم, موسیٰ کی قسم, جو میں نے پڑھا ہے اس کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اس میں ہے. مولا نے پوچھا کیا تیری اس کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے اللہ کا آخری نبی احمد ہوگا؟ ہاں, اللہ کا آخری نبی احمد ہوگا. سلامت پڑھیے, صلی علی محمد و علی محمد. اس کے 12 جانشین ہوں گے. اللہ کا آخری نبی احمد ہوگا. احمد کے 12 جانشین ہوں گے. ایک جانشین ہوگا, ایک ہوگا حسن, ایک ہوگا حسین, ایک ہوگا سجاد, ایک ہوگا جعفر, ایک ہوگا سجاد, ایک ہوگا باقر, ایک ہوگا جعفر, ایک ہوگا موسیٰ, ایک ہوگا رضا, ایک ہوگا تقی, ایک ہوگا نقی, ایک ہوگا حسن عسکری, اور ایک ہوں گے ہمارے صاحب العصر والزمان المہدی. 12 جانشین ہوں گے جس کے پہلے کا نام بھی علی ہوگا, 8ویں کا نام بھی علی ہوگا, جس کے پہلے کا نام بھی علی ہوگا, درمیان میں بھی علی ہوگا, آخری بھی علی ہوگا. صلوات ہے خاندان زہرا پر. اللہم صلی علی. پھر بھی بآواز بلند صلوات. اللہم موسیٰ نے جو جانشین 8ویں کی جانشین بتائیں, مجھے دیکھو میرے اندر وہ نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں. بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ امام ہیں جن کا نام موسیٰ تھا. صلوات. اللہم صلی. پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ایک ہی جملہ اور عرض کروں. نعرہ حیدری یا علی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات پر مل کر بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. سلسلہ امامت کے 7ویں تاجدار جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں. آپ کی والدہ کا نام, آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ تھا, حمیدہ خاتون تھا. امام جعفر صادق مکہ زیارت کرنے کے لیے گئے تھے, وہاں سے واپس آ رہے تھے. تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر قیام فرمایا. ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر رسول پاک کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے. ساتھ سفر کو ناشتے کا وقت تھا. ناشتے کا وقت تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ناشتے میں اپنے اہل و عیال غلاموں کنیزوں کے لیے مزیدار کھانے بنوائے ہوئے تھے. سب کھانا کھانے میں مصروف تھے. بی بی حمیدہ خاتون نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیغام بھیجا, میری طبیعت ناساز ہے, میری طبیعت ناساز ہے, میری طبیعت خراب ہے. بی بی نے امام کو پیغام اس لیے بھیجا, امام نے بی بی سے فرمایا تھا کہ جب طبیعت ناساز ہو, آثار ولایت نمایاں ہو, آثار ولادت نمایاں ہو تو مجھے آگاہ کرنا. تو امام فوراً اندر تشریف لائے. امام فوراً اندر تشریف لائے. تھوڑی دیر اپنی
کاجل کے پاس قیام فرمایا. جب پھر آپ باہر تشریف لائے, آپ کی آستینیں الٹی ہوئی تھی, چہرے پر خوشی کے آثار تھے. غلاموں نے پوچھا, آقا ہماری جان آپ پر قربان ہو. بیوی نے کس کو جنم دیا ہے؟ امام نے فرمایا, میرے گھر فرزند ارجمند کی ولادت ہوئی ہے. میرا فرزند خدا کی سب مخلوق سے افضل ہے اور اس کا لقب ہے باب الحوائج. میرے بعد یہ تم پر حجت ہوگا. یعنی مولا کا اس فرمان کا مقصد تھا کہ میرے بعد تمہارا امام ہوگا. امام کی جب ولادت ہوئی تو ختنہ شورا نام پر عزت ہے. تو امام تو باقاعدہ پیدا ہوتے ہیں, ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں, ہمیں غسل دیتے ہیں, پھر ہمیں اور کام کرتے ہیں. امام کو تو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. امام موسیٰ کاظم نے پیدا ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اپنی پیشانی آسمان کی طرف بلند کر کے شکر ادا کیا. بس ختم کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بلند صلوات.